السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام فیس بک کے فرینڈز، فالوورز اور ہندوستان کے تمام شہریوں کو سلام، آداب، گڈ ایوننگ، لیٹ نائٹ۔ آج لائیو آنے کا ایک ریزن ہے، کافی عرصے کے بعد لائیو آنا ہوا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ آج کمیونل سسٹم کو بہت زیادہ بڑھایا جا رہا ہے۔ کمیونل سسٹم کو ہندوستان میں بہت تیز اس کی آگ کو ہوا دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہندوستان میں الگ الگ جگہ الگ الگ وجہ بنا کر ہندوستان کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ٹارگٹ پری پلانڈ طریقے پر کیا جا رہا ہے، جس کے لیے صرف کچھ وقت کے لیے ایک یا دو لفظ میں آواز اٹھائی جاتی ہے مسلمان قائدین، لیڈرز اور رہبر کے ذریعے سے۔ اس کے بعد اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ابھی جس طریقے سے فاسسٹ یعنی جو آتنک پھیلانے والی طاقتیں جو کام کر رہی ہیں، وہ ایک ایسے پلان کے تحت کام کر رہی ہے جس کو آئی ٹی سیل بنا کر کام کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک شخص فیک آئی ڈیز کو ہیک کر کے اس کو لے کر 600 300 اکاؤنٹس کو یوز کر رہا ہے، کر کے ان کے پروپیگنڈے کو پھیلا رہے ہیں۔ تو میں تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ ریکویسٹ ہے، جو سیکولر ماننے والے اور بھیم راؤ امبیڈکر کے کانسٹیٹیوشن کو ماننے والے تمام انڈین سٹیزن سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آئی ٹی سیل کو توڑنے کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیے۔ اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ظلم ہونے کی کوئی ویڈیوز اگر فیس بک پر پوسٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وارننگ آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا یا بلاک ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کے لیے ایک کام کر سکتے ہیں، ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جو آفیشیل پوری دنیا دیکھتی ہے، وہ ہے ٹویٹر اکاؤنٹ بنائیے اور اپنی آواز کو اٹھائیے۔ آج آپ کو پروٹیسٹ کرنے نہیں دیا جائے گا باہر نکل کر، نہ آپ انڈین کانسٹیٹیوشن کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنے جمہوری انداز میں کوئی کام کر سکتے ہیں۔ ہر طریقے سے آپ دب چکے ہیں، بالکل دب چکے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے۔ ایک طرف کانسٹیٹیوشن کے قانون کو بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کا لا بتایا جاتا ہے، لیکن اب وہی لا اگر استعمال کریں گے تو آپ کو کچل دیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کے ہی جاننے والے آپ کے خلاف کام کریں گے، اور اس کا مین ریزن کیا ہے؟ ہماری ہی کاہلی، ہم لوگ خاموش بیٹھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ آج ہندوستان میں سیکولرزم کے نام پر ایک آواز لگائی جاتی ہے، دوسرے طرف سیکولرزم کے ہی نام کو بھیم راؤ امبیڈکر کے اسٹیچو کو ہار پہنا کر ہی بھیم راؤ امبیڈکر کے کانسٹیٹیوشن کو کچلا جا رہا ہے۔ وہ کیسا کچلا جا رہا ہے؟ ہمارا آپ کی خاموشی کو دیکھ کر کچلا جا رہا ہے، اور ہم اور آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ جیسا الگ الگ جگہ مدعے اٹھتے ہیں، مثلا ایک مدعا بہت تیزی سے چل رہا ہے، حجاب رو، یعنی حجاب کے بارے میں جو میٹرز چلا رہے ہیں، یہ ایک ہندوتوا پروپیگنڈے کا ایک ایجنڈا ہے، اس کا ایک شعبہ ہے۔ اور آپ اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ تھوڑے ٹائم چلے گا اور ختم ہو جائے گا۔ یہ ختم نہیں ہوگا۔ ابھی جیسا ہم اور آپ نے دیکھا کہ ایک بجرنگ دل کے ایکٹیوسٹ کا مرڈر ہوا،
ہم اس مرڈر کی واقعے میں کنڈم کرتے ہیں، اس کا بھرپور بھرزور سے جو ہے قتل کے خلاف ہے. وہ قتل ہوا، ہم اس کے فیملی کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن یہ غور کریے دوسری طرف یہ سی پی آئی کے کچھ ممبرز کا اس کا بھی قتل ہوا کرناٹک میں، لیکن اس کو نیوز میں دبا دیا گیا. لیکن یہ ایک شخص کے مرڈر کو ایسا ایجنڈا دیا گیا، رائٹس ہو گئے اس کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر 144 سیکشن اور کہیں کہیں کرفیو ہو گیا ہے. اس کا ہی نام لے کر لوگ مسلمانوں کے پراپرٹیز، مسلمانوں کے گھر اور مسلمانوں کے جائیدادوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بزنس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن ابھی ماحول امن میں ہے، پورا امن میں ہے، دیکھا گیا ہے ٹویٹر پہ. تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنی آواز، اپنے قلم کو اٹھائیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی لیڈر ہو، آپ کوئی سیٹ پر بیٹھے شخص ہو. آپ کی اہمیت سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ ایک انڈین سٹیزن ہو. انڈین سٹیزن اس کے ووٹ سے سب جیتتے ہیں. ہندوستان کا جو شہری ہے بہت پاورفل ہے، اور ہم وہ شہری ہے، ہمارے ایک ووٹ، ایک بٹن سے ایم ایل اے، ایم پی، کارپوریٹرز، سی ایم، پی ایم، یہ سب کرسی پر آتے ہیں. تو آپ کی یہ جو طاقت ہے یہ کوئی کمزور نہیں ہے بھائی. یہ طاقت بہت بڑی طاقت ہے. اسی لیے آپ سوشل میڈیا کا صحیح یوز کریے. ٹائم پاس چھوڑیے، ریلز، انسٹا، اسنیپ، میوزک، یہ الگ الگ چیزیں چھوڑیے بھائی. اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، اپنی ذمہ داری اس کو صحیح فالو اپ کرنے کے لیے، اپنی قوم کو جگانے کے لیے آواز اٹھائیے. ورنہ آج اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے ختم ہو جائیں گے. آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو ایسے پکارے گی کہ ہمارے بڑے کاش اگر آواز اٹھاتے تو ہم آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا تھا. آج وقت ہے بھائی، آج وقت ہے. تمام میرے فرینڈز اور فالوورز جو دیکھ رہے ہیں اور آگے جو دیکھیں گے، ان سے میری یہ گزارش ہے، ٹویٹر کا اکاؤنٹ بنائیے. ٹویٹر پر آپ کچھ بھی سچی نیوز دیکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، ٹیگ کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو ٹیگ کر سکتے ہیں، آپ OIC اس کو ٹیگ کر سکتے ہیں، آپ ہندوستان کے وزیر اعظم کو ٹیگ کر سکتے ہیں، ہندوستان کے پریزیڈنٹ، ہندوستان کے CM، ہر شعبے کے شخص کو آپ ٹیگ کر کے اس کو انفارم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کچھ غلط لگ رہا ہے آپ شیئر کریے، اپنا IT سیل خود بنیے. ورنہ آپ کے نام کا IT سیل دوسرا بنا کر ہمارے خلاف سازش رچے گا. جو چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے بھائی، ریالٹی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، اور اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ اسمارٹ فون یوز کر لیے، تھوڑا ریلز بنا لیے، تھوڑا سا ویڈیوز بنا لیے، اپنی فیملی کی ذمہ داری اٹھا لیے، تھوڑا خرچ کما لیے، ختم ہو گئی ذمہ داری، یہ سوچ رہے ہیں. لیکن آج سب سے بڑی بات غور کرنے کی ہے، ایک بجرنگ دل کے شخص کا مرڈر ہوتا ہے. میں پھر سے دوہراؤں، وہ مرڈر کی ہم کنڈم کرتے ہیں، ہم بھرپور جو ہے اس کی یعنی مذمت کرتے ہیں. مگر وہ ایک شخص کے لیے پورا کرناٹک بند کر دیا گیا، پورا شیموگا بند کر دیا گیا. سوچو وہ کیا اہمیت رکھ رہے ہیں ہندوتوا کی پالیسی. جبکہ وہ بہن جو ہرشا، جو شخص کا مرڈر ہوا، ان کی فیملی سے ہم ہمدردی کرتے ہیں. ان کی بہن یعنی ہماری بہن، ہماری انڈین بہن، ہم اس کو سلام کرتے ہیں، سیلیوٹ کرتے ہیں. وہ بہن نے کہا کہ ہندو اور مسلمان ہندوتوا کے ایجنڈے میں مت آئیے. وہ بہن کا کہنا یہ بھی ہے کہ میرے بھائی کی موت کی ذمہ دار ہندوتوا ہے، اور اس کے ٹریپ میں مسلمان اور ہندو کو نہ پھنسنے کے لیے اس نے دونوں اپنے ہاتھ جوڑ کر ونتی کی ہے، ریکویسٹ کی ہے
अपील की है, दर्दमंदाना अपील की है अमन कायम रखने के लिए। तो ये हिंदुत्व की पॉलिसियों को समझिए और इसके साथ जो मैचअप होने वाले ऐसे लोगों को गौर करिए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, तमाम को सलाम मेरा। तो ये जो है गौर करिए, अपने आप को एक्टिव करिए। एक्टिव क्या करिए, कोई टाइम पास के या फेक या कॉपी पेस्ट के न्यूज़ मत शेयर करिए भाई। गौर करिए, ट्विटर यूज़ करिए। ट्विटर पे ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं और ट्विटर एक ऐसा वेब एक एप्लीकेशन है इंटरनेशनल जो ऑफिशियल अपडेट्स देता है, ऑफिशियल अपडेट्स रखता है। अगर कोई इस पर फेक कॉपी अगर कोई डालता है तो उसको फ़ौरन वो आगाह करता है। तो ट्विटर के अकाउंट्स बनाइए। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम से, रखिए, इंस्टा रखिए, स्नैप रखिए, आप फेसबुक रखिए, व्हाट्सअप यूज़ करिए, लेकिन मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है ट्विटर यूज़ करिए और अपना ख़ुद का IT सेल एक्टिव करिए ताकि लोगों को पता चले कि मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान फितने से दूर हटने वाले हैं और हम लोग वाकई में अमन वाले हैं। हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक क़ानून भी है जो सेल्फ़ डिफेंस के लिए अपनी, अगर कोई हमको जान लेने के लिए अगर आता है तो जान हमारी बचाना हिंदुस्तान का क़ानून भी हमको इजाज़त देता है। जान बचाना और जान बचाते हुए कोई भी इक़दाम उठाना वो हमको भीमराव अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बन चुका है वो हमको इजाज़त देता है क़ानून के तहत। तो आप सबसे गुजारिश है कि क़ानून का सही इस्तेमाल करिए, इसके लिए ख़ुद अवेयर हो जाइए और दूसरों को भी अवेयर करिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, दोबारा बार बार यही गुजारिश करता हूँ कि ट्विटर का अकाउंट बनाइए, यूट्यूब, फेसबुक, दूसरे जितने भी अगर आप शेयर करेंगे कुछ भी, चाहे वो न्यूज़ सच्ची क्यों ना हो, क्योंकि मीडिया बिक चुकी है। वो लोग क्या करते हैं, सच को दबाने के लिए वहाँ पर एक तरफ तो जो है वार्निंग देते हैं, उसके बाद अकाउंट भी टेम्पररी ब्लॉक करते हैं या पूरे को भी ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन ट्विटर एक ऐसा वेब एप्लीकेशन है जो आपको इजाज़त देता है, मौका देता है सच्चाई को रखने का और सच्चाई को सबके सामने लाने का, और अपनी तारीख़ को भी नॉलेज में लाइए। यानी हमारी तारीख़, मुसलमानों की तारीख़ को सीखिए, मालूम करिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि तारीख़ अगर हम याद रखेंगे हमारे आबा व अजदाद की, हमारे हिस्टोरिकल फ्रीडम फाइटर्स, हमारे असलाफ, हमारे उलमा इकराम, हमारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जान और अपनी खून को देकर हिंदुस्तान में आज तिरंगे का परचम लहराया। तो इसको जहन में रखिए मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अहबाबों। तमाम से गुजारिश है, आखिरी बार कह रहा हूँ कि अपने ट्विटर अकाउंट्स बनाइए। ट्विटर अकाउंट्स ईजी है साइन अप करिए, बनाइए और आप अच्छे और सच्चे न्यूज़ से आगाह हो जाइए और दूसरों को भी पैगाम पहुँचाइए। और ख़ुद अपनी आवाज़ उठाने के लिए अगर आपको कोई मैसेज किसी को देना है, गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट हो या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, किसी को भी अगर देना है आप उसमें टैग कर सकते हैं। आप हैशटैग करके अगर सर्च करेंगे आपको लिस्ट आ जाएगी, चाहे वो इंडियन पुलिस हो, हमारी तेलंगाना पुलिस हो, या CM हो, PM हो, चाहे जो भी शोबा हो, नेशनल या इंटरनेशनल, हर किस्म के ह्यूमन राइट्स न्यूज़ चैनल को भी टैग कर सकते हैं आप। और मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरा एक पैगाम यही है कि अपना IT सेल बनिए भाई, खुद बनिए, वरना आपके नाम का IT सेल कोई और बना के हिंदुस्तान में कम्युनल रायट्स का बनाने का ज़रिया बनेगा। और जो है ये हो रहा है मुसलमान के नाम पर, अलग अलग नाम पर मुसलमानों के अलग अलग चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है। आज मुस्लिम है तो कल सिख है तो परसों क्रिश्चियन है, अलग अलग माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जाएगा। इसलिए वो निशाना बनने से पहले
پورے ایک ہو جائیے سیکولرزم میں. سیکولرزم وہ نہیں جو گنگا جمنا تہذیب کے نام پر ان کے تہواروں میں شامل ہونا. ہمارے مذہب کو فالو کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھائی چارگی اختیار کریے. اور میں ودا لیتا ہوں، آپ کا دوست بھائی عبدالقادر بغدادی. السلام علیکم. جے ہند.